ایک وسلم تحریک 25,000 سے زائد قائم کردہ مراکز علم جو پورے وطن عزیز پاکستان میں گلی گلی کھل رہے ہیں، کھل چکے ہیں، انہی مراکز علم میں سے ایک مرکز علم جو ہمارے گھر میں قائم ہے، اور الحمدللہ آج ہم سیکنڈ سیمسٹر اس کی دوسری کلاس میں اللہ رب العزت کی توفیق اور نالین پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حاضر ہیں، اور ہماری آج کی اس کلاس میں حاضرین اور ناظرین دونوں شریک ہیں۔ اور آج کی ہماری جو کتاب ہے آپ سب جانتے ہیں، پہلا لیکچر ہمارا الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، جو سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کی کتاب ہے، اس کا پہلا لیکچر ابتدائیہ پر مبنی ایک ہو چکا، اور دوسرا لیکچر آج کے سیشن میں ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ پہلے چیپٹر کی پہلی فصل، اور اگر ٹائم بچا تو ہم انشاءاللہ اس کی دوسری فصل کو بھی پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام حاضرین سے کہوں گا، اور جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور مل کر درود پاک پڑھیں گے ہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دل و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک۔ ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق کیا تھا جی؟ قرآن تھا، اور جس طریقے سے قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی کی کوئی نوازا، اور خلق کا مطلب اخلاق کے اعتبار سے بھی بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا، اور ایسا مالک بنایا کہ آپ سے سننے والی پہلی جماعت جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام۔ ان صحابہ کرام نے یوں سیکھا کہ وہ جو بکریاں چرانے والے تھے، وہ جو اونٹ چرانے والے تھے، جن کے اخلاق سرے سے جن میں موجود ہی نہ تھے، وہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے واقف ہوئے تو پھر وہی ساری کائنات کے پیشوا اور امام بن گئے اور قائد بن گئے، اور پھر انہی نے ان اخلاق طریقے سے قرآن، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی سمجھنے والی ہے، کہ جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن وہ ہر ایک کے لیے ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے، یعنی مسلمانوں اور مومنوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور جو مسلمان اور مومن نہیں ہیں قرآن انہیں بھی ہدایت دیتا ہے۔ تو چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، تو جس طریقے سے قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بھی ہدی للناس بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لیکن عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر فرمایا آپ کے
ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات موجود ہے. یعنی انسان کا تعلق کسی بھی صنف سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، اور وہ کامیاب انسان بننا چاہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھے، اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق وہ رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے سکتا ہے، اور لے کر وہ جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب ترین بطور انسان، بطور رول ماڈل سب کے سامنے آئے، جو آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ سے آپ کے اخلاق کریمانہ کو سیکھے گا، وہ انسان بھی ہر فیلڈ میں کامیاب نظر آئے گا. معزز حاضرین اور معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حدیث پاک آپ پچھلے لیکچر میں بھی سن چکے، لیکن اسی حدیث پاک کی کچھ تفصیلات میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلی فصل میں پہلا پوائنٹ یہ سمجھایا کانا خلقہ القرآن. حدیث پاک سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، یا ام المومنین، اے ام المومنین، کہ آپ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آگاہ کیجئے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قالت الستو تقرأ القرآن، اے سعد بن ہشام، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا جی یا ام المومنین میں نے پڑھا ہے. تو فرمایا فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہ کیا تھا جی؟ مکمل قرآن تھا. اچھا، یہ ایک حدیث پاک ہماری ہو گئی. اب آگے ذرا چلتے ہیں. پھر ان سعد ابن ہشام ابن عامر قال آتیت عائشہ، کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے پوچھا یا ام المومنین اخبرنی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. قالت کان خلقہ القرآن. اب یہاں تک پچھلی حدیث پاک میں بھی الفاظ آئے تھے، اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ ذرا توجہ سے کہتے ہیں اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قول اللہ، اللہ کا قول ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے. بڑی توجہ سے، بڑے شوق سے، بڑی محبت کا پیکر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. ثم قالت، پھر آپ نے کہا تقرأ سورۃ المؤمنین، کہ سورہ مومنین کی آیات پڑھے، سورہ المومنون کی، اور وہ 10 آیات ان کا تذکرہ کر کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اخلاق کی خوبیاں ان 10 آیات میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری من و ان وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. پھر ایک اور حدیث پاک اس کو بھی پھر بیان کیا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں یزید بن بابلوس وہ بھی یہی والی روایت لے کر آئے کہ میں حضرت ام المؤمنین پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے. پھر سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، ان کو ذرا سمجھتے جائیں کہ یہ فرق کیا ہے، کہ روایت ایک ہے مگر اس روایت کے اندر مختلف صحابہ کرام نے، مختلف لوگوں نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہیں فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. ذرا یاد کر لیں، بولیے ذرا پہلا پوائنٹ کیا؟ آپ کا اخلاق قرآن. پھر کوئی آیا تو بتایا آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر کوئی آیا تو فرمایا سورہ المومنون میں جو پہلی 10 آیتیں ہیں، جو کوالٹیز کسی اخلاق کی، کسی بندے کی خوبیوں کا، وہ جو 10 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. پھر سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی ہے. کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق کیا ہے جی؟
قرآن ہے، اور پھر آگے جو الفاظ ہیں کہ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر راضی ہوتے اور اسی کی ناراضی کی وجہ سے کسی سے خفا اللہ نے دیا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی صرف انہی سے ناراضگی رکھنی چاہیے جن سے ناراض رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے بہن بھائیوں سے ناراض ہونے کا، رشتہ داروں سے ناراض ہونے کا، جاننے والوں سے ناراض ہونے کا، کسی مسلمان سے ناراض ہونے کا، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہا اور آپ کو تکلیف نہیں دے رہا تو آپ اس سے بھی راضی رہیں گے، ناراض صرف اس سے ہوں گے، غصے صرف اسی سے ہوں گے جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار، ورنہ اب یہاں دیکھیں بچے سنیں اور بڑی توجہ کے ساتھ کیا حدیث پاک خوبصورت الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کوئی بھی بلاتا، صحابہ کرام بلاتے یا گھر والے بلاتے تو آپ اسی لمحے اس کی بات کو سنتے اور سن کر اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلے جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ ماما بلائیں تو ہم اٹھ کے نہیں جائیں، ہیں ہمیں کوئی ٹیچر کی بات پر لبیک کہتے اور کوئی اس میں توقف نہ کرتے، یعنی ڈیلے نہ کرتے، فوری بات کو مانتے۔ اسی لیے آپ فرماتی ہیں، اسی لیے تو آپ کی شان میں یہ آیت اتری ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ۔ تو اسی طرح یہ ایک بات ہو گئی، ایک پوائنٹ ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کہ آقا علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا۔ اب آگے بڑھے، سیکنڈ پوائنٹ کہتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق۔ اب اس میں حدیثیں آ رہی ہیں، اور پہلی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صالح الاخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے، تو اسی طرح پھر ایک اور حدیث پاک بیان کی، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے۔ پھر ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے درجہ ادب سے آراستہ کیا، میرے آداب اور اخلاق کو نہایت حسین بنایا، پھر مجھے اخلاق حسنہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم، آداب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ اخلاق سکھائے ہیں۔ کون سے اخلاق؟ کہ اے میرے محبوب آپ درگزر کریں، لوگ آپ کو گالیاں دیں، آپ کو پتھر ماریں، آپ کو اذیتیں دیں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کو جس بھی مصیبت سے گزاریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے آپ نے لینینٹ رہنا ہے، آپ نے اپنے اندر غصے کو نہیں لانا، درگزر کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ پھر امام محمد بن علی الباقر امام سفیان بن عیینہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ذات جی چلنے دیں بس ٹھیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کہتے ہیں اسوہ حسنہ اور ذات ستودہ صفات ہی ہمارے لیے واحد اور سب سے بڑا پیمانہ اور کسوٹی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم، سیرت طیبہ اور پاکیزہ کردار پر امور کو پرکھا جاتا ہے۔ جو اس پیمانے پر پورا اترے وہی حق ہے اور جو اس سے ہٹ گیا وہ باطل ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہی انسان اچھا ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلک ہے، اور جس بندے میں آپ کے اخلاق کی جھلک نہیں ہے تو وہ بندہ کسی صورت بھی صحیح بندہ نہیں ہے۔ اب آپ کے اخلاق کیسے تھے تو وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر اعلیٰ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی دعا کرتے رہنے چاہیے، جیسا کہ عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے ساتھ مل کے ذرا دعا کریں۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ
जिस तरह तूने मेरी शक्लो सूरत को खूबसूरत बनाया, उसी तरह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। शाबाश शाबाश, उसी तरह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। ये आका अलैहिस्सलाम अच्छे अखलाक की दुआ करते। अच्छा अगली बात सुने, बुरे अखलाक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते। और कैसे? हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मोहब्बत से जरा ये हदीस पाक सुने और अपना ध्यान जरा मेरी तरफ करें। और क्या हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए कयाम करते, तवील हदीस है, मैं उसमें से वो हिस्सा बयान कर रहा हूं जो हमारे अखलाक से, कि पहले नियत करते। अब हमारी नियत तो सिर्फ इतनी सी, अब नियत के बाद आका अलैहिस्सलाम एक दुआ करते, फिर नमाज शुरू करते। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि पहले नियत करते, जो हम रूटीन में हम करते हैं, उसके बाद फिर एक दुआ करते। और दुआ कौन सी करते? कहते हैं अपित्सो इनकिसारी का पैकर बनकर रब की बारगाह में मजीद अर्ज करते, ए अल्लाह तू बादशाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। अब जरा देखिए, ये अल्फाज बड़े गौर तलब है कि ये जुमले आका अलैहिस्सलाम को खुद बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ उम्मत को सिखाने के लिए बोले। और क्या जुमले हैं? आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब आका अलैहिस्सलाम अपनी जान पर जुल्म कैसे कर सकते थे? और कर ही नहीं सकते थे। दरवाजा खुला रखे, कर ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, लेकिन हमें सिखाने के लिए नमाज से पहले ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैंने अपनी हिदायत तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, बुरे अखलाक मुझसे दूर कर दे, और मुझसे बुरे अखलाक को दूर करने वाला भी तेरे सिवा और कोई नहीं है। ये जुमले आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने से पहले नियत के बाद ये कहकर फिर नमाज शुरू करते कि अच्छे अखलाक दे, तेरे सिवा कोई अखलाक देने वाला नहीं। बुरे अखलाक से मरवी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो पहले तकबीर कहते, फिर आप अर्ज करते, तकबीर के बाद अर्ज करते। ये जुमले सुनने वाले पहले है नियत के बाद। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं कि किस तरीके से, अब ये अंदाजा कर ले, ये दो हदीसें हमने पढ़ ली, और इन दो हदीसों में तवज्जो इधर रखें, इन दो हदीसों में पहले पढ़ा नियत के बाद अखलाक, अच्छे अखलाक की दुआ मांगते, फिर तकबीर कह लेते, तकबीर के बाद अच्छे अखलाक की दुआ मांगते और बुरे अखलाक से बचने की। इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम को तो ज़रूरत नहीं थी इन दुआओं, लेकिन ये हमें सिखाने के लिए कि इंसान की पर्सनैलिटी में अखलाक का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगली हदीस पाक वो कहते हैं कि फिर यही आका अलैहिस्सलाम अबू सालेह सम्मान हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मैं बदबख्ती, बोलिए ज़रा, ए अल्लाह मैं बदबख्ती, निफाक और बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तबन बदगो थे, न ही तकल्लुफन बद कलाम थे। आप फरमाया करते थे, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, इन्न मिन खियारिकुम अहसानुकुम खुलुक अखलाका, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। फिर यही हदीस पाक, अच्छा बड़ी तवज्जो से ये हदीस पाक सुनने वाली हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आका अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान करते हुए फरमाया करते थे कि आका अलैहिस्सलाम कैसे थे। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा ने आपका तारुफ करवाया तो फरमाते, आप लोगों में सबसे ज़्यादा कुशादा दस्त यानी सखी बड़े थे, आपका हाथ तंग नहीं था, जो मांगने आता बोलिए हर एक को अता करते थे। फिर सखी दिल, बाद लोग होते हैं हाथों के सखी, दिल के कंजूस। वो हाथों का सखी कौन होता है? जो दूसरों को दिखाने के लिए सखावत करता है मगर दिल में बोझ समझता है। फरमाया नहीं, दिल के भी सखी थे और हाथ के भी सखी थे। फिर सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले, सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले, सबसे ज़्यादा शरीफ घराने वाले थे। आपको अचानक देखने वाला आपका मुरीद बन जाता।
مرعوب ہو جاتا اور آپ کے ساتھ معاشرت یعنی میل جول اور معاملہ کرنے والا وہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ سنا اور نہ آپ کے بعد کسی اور کو دیکھا اور نہ سنا۔ پھر بڑی اور ایمان افروز حدیث پاک بڑی محبت سے سنیے۔ حضرت داؤد بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی، کیا جب 12 سال ہوئی، تو میں اس حدیث پاک کو شارٹ وے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، طویل حدیث پاک ہے کہ جب 12 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو لے گئے تجارت کے لیے اپنے ساتھ، اور جب لے کر گئے تو کیا ہوا، رستے میں قافلہ بحیرہ راہب کے پاس رکا، یہ عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس کے پاس رکا وہ، تو جب اس نے دیکھا تو اس نے ساری نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کر دیں اور حضرت ابو طالب کو باقاعدہ حکم دیا کہ اس بچے کا تم نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ کہتے ہیں پھر ان کے کہنے پر بھی ویسے بھی رکھنا تھا، مگر جب انہوں نے کہہ دیا تو اور زیادہ، اور جب آپ انہی کے پاس جوان ہوئے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل فرمانا تھا، اس لیے خود آپ کی نگہبانی اور حفاظت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کیسے ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور طبیعت ایسی اعلیٰ تھی کہ سب سے زیادہ حلم، امانت، سب سے زیادہ کلام فرمانے میں سب سے سچے، فحش کلامی اور اذیت رضانی میں سب سے زیادہ بچنے والے، نہ کبھی گالی گلوچ یا بد اخلاقی کرتے دیکھا گیا، نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے دیکھا گیا، یعنی ساری جوانی حضرت ابو طالب کے پاس گزری، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی ان اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو صادق بھی کہا جاتا تھا اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کیسی تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ آپ کا جو تذکرہ، اچھا یہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کہ پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر کن الفاظ کے ساتھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف بتائیے جو تورات میں بیان ہوئی ہے۔ بولیے کس کتاب میں؟ اونچا بولیے کس کتاب میں؟ تورات میں جو بیان ہوئی ہے وہ تو ذرا بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی ایسی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جیسے یہ والی خوبی کون سی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کہتے ہیں یہی سیم جو قرآن میں بیان ہوا ہے ایز اٹ از یہی تورات میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یعنی آپ لینیئنٹ تھے، خوشخبریاں سنانے والے تھے اور ڈر سنانے والے، یہ خوبیاں اس میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگلے سنیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان پڑھوں کی جائے پناہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان پڑھوں کو آپ پڑھائیں گے، یہ تورات میں ذکر ہوا ہے آپ کا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہوں گے، یہ تورات میں لکھا ہے۔ یہ تورات میں لکھا ہے کہ یہاں اس وقت تورات میں ان کا نام متوکل ہے۔ کیا؟ متوکل۔ اور اگلی اب جو خوبی بیان ہوئی ہے کہ آپ ہرگز ترشرو یعنی ڈانٹنے والے، اونچی آواز میں بولنے والے، سخت لہجے میں بولنے والے نہیں، اور سخت دل بھی نہیں۔ آپ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، نہ کسی برائی کا بدلہ لینے والے ہوں گے یہ تورات میں، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے ہوں گے۔ اللہ آپ کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لیں گے، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کروا لیں گے۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے آپ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردوں کو کھول دیں گے۔ یہ خوبیاں آپ کی تورات میں بیان ہوئی۔ پھر اسی طرح فی روایت نبی صالح، ایک اور روایت میں حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار نے بیان کیا کہ سابقہ تمام کتابوں میں، اب یہاں یہ لفظ آ رہے ہیں،
وہاں تھا صرف تورات، سابقہ تمام کتابوں میں آپ کے جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ کیا کی گئی ہیں کہ آپ تند خو، سخت لہجے میں بات کرنے والے نہیں ہوں گے اور سخت دل نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں کسی کے لیے رنجش نہیں ہوگی، کسی کے لیے غصہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے عداوت نہیں ہوگی. یہ آقا علیہ السلام کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. پھر حضرت ذکوان بن ابی صالح حضرت کعب الاحبار سے روایت کرتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کی صفات عالیہ یوں درج ہیں. پہلی سطر ہی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ میرے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، نہ وہ تند خو ہیں اور نہ وہ سخت دل ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبیاں پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس صرف یہ آخری پوائنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا لیکچر ہم دیکھیں گے. اگر اگلی ایک چھوٹی سی ہے فصل، اس کو ہم دیکھ لیں گے، ادروائز پھر یہی ہم لیکچر کو ختم کریں گے. یہ دیکھیے ذرا حدیث پاک ان امام الحسن ابن علی، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں. اور کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امام حسن بن علی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسن بن علی سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد محترم سے اہل مجلس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا. اچھا یہ حدیث پاک دیکھیں کہ حضرت امام حسن بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت امام حسین نے بتایا کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، یعنی حضرت شادگی اور مسکراہٹ ہوتی، سڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھے رہنا اور بالکل غصے میں بیٹھے رہنا، ہر وقت مسکراتا چہرہ آقا علیہ السلام کا تھا. پھر آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی، آپ سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا. یعنی عام طور پر کوئی بندہ بڑا ہو تو اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں ناراض ہی نہ ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام تو اتنے لینیٹ تھے کہ گناہ کر کے بھی آ جاتے اور آقا علیہ السلام کو آ کے بتاتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اتنی پرسنالٹی. یہاں بچے اپنے ابا سے ڈرتے ہیں، بچے اپنی اماں سے ڈرتے ہیں، بیوی شوہر سے ڈرتی ہے اور شوہر بہت زیادہ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ لینیٹ اس قدر تھے کہ معاملہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں نے اس سے کہی تو وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں آپ اگر کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں اپنے باس سے آپ کتنا ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں گل کی تھی تو پتہ نہیں کتنے ناراض ہی نہ ہو جائے. بیگم سے ہی پتہ نہیں یہ میں نے کہا تو پتہ نہیں ناراض ہی نہ. بچے دوستوں کو باتیں اپنی بتا دیتے ہیں، اپنی ماں کو آ کے نہیں بتاتے. بچے اپنے ابا جی کو نہیں، بلکہ ابا جی گھر میں داخل ہوں تو بچے سہم جاتے ہیں. پہلے وہ آزاد ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ابا جی گھر میں داخل ہو گئے تو اب یہ کام اب نہیں کرنا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کام نہیں کرنا. ابو آ گئے، بھئی ابو آئے ہیں، افلاطون تو نہیں، کیا ہو گئے، سکندر اعظم آ گئے، ٹھیک ہے، یا کوئی ہلاکو خان آ گیا، چنگیز خان، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اگر ایسا رویہ بچے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابا جی کو تھوڑا نیچے آنے کی ضرورت، ٹھیک ہے جی. اور تاکہ وہ اس قدر وہ آسانی کے ساتھ اپنی شیئرنگ کریں کہ جی آج میں نے یہ کرتوت کی، تو اب یہ اپنے کرتوت بھی بتائیں، اپنی غلط اپنی اچھی باتیں ساری سب پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ارد گرد نہ بتائیں بلکہ اپنے گھر والوں سے ذکر کریں. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا پھر کہتے ہیں آپ نہ سخت مزاج تھے نہ ہی سخت دل، آپ نے نہ تو سختی کے ساتھ اپنی آواز بلند کی کبھی اور نہ ہی کبھی کسی سے سخت کلامی فرمائی. آپ نہ تو عیب جو تھے اور نہ ہی بخیل تھے. یہ بات بڑی توجہ طلب، کسی کے عیب بیان نہیں کرتے تھے، نمبر 1. نمبر 2 لکھا ہوا لفظ، نہ ہی بخیل تھے، یعنی کسی کی خوبیاں بیان کرنے میں آپ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. اور ساڑھے تو دل نو کچھ ہونے لگ پہنتا جو کہ دوسری دی خوبی دسی ہے کہ یار اس میں وہ میرے ساتھ اس طرح بیہیو کرتا ہے، وہ میرے ساتھ یوں رہتا ہے، میں اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ کوالٹی پائی جاتی. بلکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں کسی دوسرے کی تعریف ہو رہی ہو یا تو وہاں سے اٹھی جائیں، یا ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان دی نہیں سی ہونی چاہیے، یہ تو میرے چ بھی پائی جاتی ہیں، میری طرح ہونی چاہیے سی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں ہم اپنی میں کو لے آتے. یہ آقا علیہ السلام نہیں، بخیل نہیں تھے. یہاں دیکھیے آرگنائزیشنز میں، تعلیمی اداروں میں ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ اگر کسی دوسرے نے بھی کام کیا تو وہ بھی اٹھا کے اپنے کھاتے میں ڈال کے باس کو بتایا جائے؟ تو نہیں، بلکہ جس کی جو خوبی ہوتی اس کو کھلے دل سے بیان کرتے. پھر آپ کو جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے، اور آپ کی بارگاہ سے عطا کی امید رکھنے والا. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں جی حاصل کلام جملہ ہے. پہلے باب کی پہلی فصل مکمل ہو رہی ہے، آخری جملے ہیں، اور کہتے جی آپ کی بارگاہ سے عطا کی امید رکھنے والا نہ کبھی مایوس ہوتا اور نہ ہی کبھی نامراد لوٹتا تھا. جو بھی دل میں خواہش لے کے آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو کبھی نو نہیں کیا، اس کی ہر مراد کو پورا کیا، اور یہ آج تک چلتا جا رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام خود کو 3 چیزوں سے دور رکھتے تھے. بولیے کتنی چیزوں سے خود کو دور رکھتے؟ نمبر 1 لڑائی جھگڑے سے، نمبر 2 کثرت مال و دولت سے، نمبر 3 آپ بے مقصد اور بے معنی باتوں سے کلیتاً اجتناب کرتے. یعنی اچھا بے معنی اور بے مقصد بات کون سی ہوتی ہے؟ جس کو کہنے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہو. ایویں ہی کلاس میں بولی جاتے ہیں، ایویں ہی گھر میں بولی جاتے ہیں، ایویں ہی شور کیے جاتے ہیں، ایویں ہی ڈسکشن، ہر بات جس کا ڈسکشن کا اینڈ کوئی رزلٹ نکلے بس وہ بات کریں، اس کے علاوہ چپ رہیں. پھر اگلی اور آخری بات کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا تھا. خود کو 3 چیزوں سے، لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے بچا. نمبر 1 کبھی کسی کی مذمت نہ کرتے. مذمت کا مطلب ہے کسی کی انسلٹ نہ کرتے. کیا؟ کسی کی. اور ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات پہ ابا جی اپنی بچوں بچیوں کی ساری شادی میں، برات میں، ولیمے میں آنے والے لوگوں کے سامنے وہ رکھ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھروں میں آ جائیں ملنے کے لیے تو مائیں اپنے ہی بچوں کی نیگیٹو پوائنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹو نہیں، پوزیٹو پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں. اور جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، لوگوں میں کسی کے بارے میں کسی کی انسلٹ نہ کرنا، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرنا. جیسا کہ ٹیچر ہے کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، پوری کلاس کے سامنے ایک بچے کو ڈانٹ دیتے، تمہیں تو آتا نہیں ہے، تم تو کام نہیں کر کے آتی، تم یہ نہیں کرتی. حالانکہ وہاں کیا ہونا چاہیے، اس کو سب کے سامنے نہیں، سیپریٹ اس کو سمجھایا جانا چاہیے، اور وہ بھی سمجھایا جانا چاہیے. ڈانٹ کا کانسیپٹ وہاں بھی نہیں ہے. اور گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور لوگ اپنی بیویوں کو ڈانٹنے میں بالکل خیال نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. انہیں یہ لگتا ہے کہ میں اگر لوگوں کے سامنے ڈانٹوں گا تو میں کو بڑا مرد کنسیڈر کیا جاؤں گا، بڑا اعلیٰ کنسیڈر کیا جاؤں گا. کسی کے سامنے نہیں ڈانٹنا، بلکہ کیا، اچھا نمبر کسی سے عیب نہیں نکالتے تھے. اور نمبر 3 کسی کی کمزوری سے پردہ نہیں اٹھاتے تھے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں صرف اس ایک جملے پر کہ آج کے لیکچر میں ہم نے اس بات کو جانا کہ آپ کا اخلاق قرآن، اور قرآن میں آپ کی خوبیاں جو سورہ المومنون میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری آقا علیہ السلام کے اندر، پھر قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے اندر، پھر آپ کو یہ فیضان اور یہ عظمت ملی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. پھر ہم نے پڑھا کہ ان کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ آپ اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے اور برے اخلاق سے بولیے پناہ مانگتے تھے، اور وہ بھی نماز شروع کرنے کے بعد اس ٹائم پہ دعا مانگتے. اور پھر آپ کسی سے کیا بد کلامی نہ کرتے. آپ کا تورات میں، زبور میں، انجیل میں کن کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہم نے اس کو پڑھا. اور آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ نے 3 چیزوں سے خود کو بچا رکھا تھا، 3 چیزوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے، جاننے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آخری یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلا چیپٹر ہے اور اس کی اب نے پہلی فصل، اس کو ہم نے آج کے لیکچر میں مکمل کیا ہے. کھڑے ہو جائے، سلام پڑھتے ہیں اور پھر دعا ہو جائے. شیخ محمد کو لے آئیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے
سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، یا رسول اللہ دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو باری تعالیٰ سمجھنے جاننے کی کوشش کی۔ باری تعالیٰ ان کے مبارک اوصاف کی کوئی خیرات ہماری زندگیوں میں بھی داخل فرما۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں، تو ہی باری تعالیٰ اخلاق کو اچھا کرنے والا، برے اخلاق سے بچانے والا تیری ذات ہے۔ باری تعالیٰ تو ہم سب کو برے اخلاق سے بچا کر اچھے اخلاق سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کے حال پہ کرم فرما، حاضرین و ناظرین کے حال پہ کرم فرما۔ باری تعالیٰ رزق میں خیر و برکت عطا فرما، باری تعالیٰ برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔